اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی حلقہ ثانیہ میں قط کے بارے میں۔ قط کی تعریف کی، پھر بتایا کہ قط موضوعی ہوتی ہے اور قط طریقی ہوتی ہے۔ پھر ان دونوں کی تعریف کو بتایا۔ قط طریقی کے جو کاشف ہوتی ہے یا طریق ہوتی ہے حرمت یا حکم تک پہنچنے کے لیے، اور قط موضوعی کہ جو دخیل ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے خود موضوع میں، یعنی قط کے موضوع میں داخل ہوتی ہے، اس کے وجود میں داخل ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح سمجھیے کہ طریقی طریق ہے اور کاشف ہے قط کے لیے۔ جو قط طریقی ہے وہ حکم کے لیے کیا ہے؟ طریق اور کاشف ہوتی ہے، مثلا حرمت کے لیے یا وجوب کے لیے، جیسے بھی جس بارے میں قط ہو تو وہ طریق اور کاشف ہوتی ہے۔ اس کا موضوع میں خود وجود میں کوئی دخل نہیں ہوتا اس کا۔ لیکن جو قط موضوعی ہے وہ وجود میں داخل ہوتی ہے۔ جو قط موضوعی ہے وہ وجود میں داخل ہوتی ہے کسی بھی مثلا شے کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطع طریقی منجز ہے یا قطع موضوعی، ان میں سے کون سی قط میں تنجز پایا جاتا ہے، تنجیز پائی جاتی ہے، کون سی جو ہے وہ منجز ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک، یعنی قط موضوعی اور طریقے کے بارے میں۔ اب تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں قط میں سے کون سی قط منجز ہے؟ صحیح، قط طریقی ہے یا قط موضوعی؟ کہہ رہے ہیں کہ قط طریقی جو ہے وہ منجز ہے، اس کے اندر تنجیز پائی جاتی ہے۔ کس کے اندر؟ قط طریقی کے اندر۔ اب آئیے آج کا درس پڑھتے ہیں۔ یہ تو کون سی قط منجز ہے؟ قط طریقی۔ وَالْقَطْعُ إِنَّمَا يُنَجِّزُ التَّكْلِيفِ إِذَا كَانَ قَطْعًا طَرِيقِيًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ۔ کہہ رہے ہیں کہ منجز جو ہوگی وہ قط طریقی ہوگی۔ ہاں، کون سی ہوگی؟ قط طریقی۔ وَالْقَطْعُ إِنَّمَا يُنَجِّزُ التَّكْلِيفِ إِذَا كَانَ قَطْعًا طَرِيقِيًّا بالنسبة إليه۔ کیوں؟ لأن منجزیتہ انما هي من اجل کاشفیتہ۔ کیوں ہوگی منجزی؟ کیونکہ اس کی منجزیت قطع طریقی کی، اس کی کاشفی صرف اور صرف اس کی کاشفیت کی وجہ سے ہے۔ قطع طریقی کیا ہوتی ہے؟ کاشف ہوتی ہے، جبکہ قطع موضوعی میں ایسا نہیں پایا جاتا، بلکہ قطع موضوعی خود وجود میں داخل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے یا آپ سے سوال کیا جائے کہ قطع طریقی منجز ہوتی ہے یا قطع موضوعی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ قطع طریقی۔ کیوں؟ کہ کیونکہ قطع طریقی اس لیے منجز ہوتی ہے کہ اس کے اندر کاشفیت پائی جاتی ہے، وہ کاشف ہوتی ہے۔ صحیح۔ وَهُوَ إِنَّمَا يَكْشِفُ عَمَّا يَكُونُ قَطْعًا طَرِيقِيًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ۔ اور وہ یعنی قطع طریقی، قطع طریقی صرف اور صرف یکشف کشف کرتی ہے عَمَّا يَكُونُ کہ جو ہو قطعاً طریقیاً قطع طریقی بالنسبت الیہ کہ بالنسبت الیہ یعنی تکلیف ہے. صحیح.
کہ جو طریق ہو. وہ امت یہ ہوگی بات سمجھ میں آ گئی. قطع طریقی کیوں منجز ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ کاشف ہوتی ہے اور طریق ہوتی ہے، یعنی اس کی کاشفیت کی وجہ سے قطع طریقی جو ہے وہ چونکہ کاشف ہوتی ہے تو کاشفیت کی وجہ سے اور طریقیت کی وجہ سے جو ہے وہ منجز ہوتی ہے. صحیح، یعنی قطع طریقی کاشف ہے اور طریق ہے. وَهُوَ إِنَّمَا يَكْشِفُ عَمَّا يَكُونُ قَطْعًا طَرِيقِيًّا. صحیح بالنسبت الیہ. وَأَمَّا التَّكْلِيفُ الَّذِي، اور وہ تکلیف الَّذِي کہ جو یکون القطع موضوعا لہ کہ جس میں جو ہے قطع جس کا موضوع ہوتی ہے، جو قطع کے لیے موضوع ہوتی ہے. والدخیل یعنی قطع جس میں کا موضوع ہوتی ہے. ودخیلا فی اصل ثبوت ہی، اور قطع جو ہے وہ داخل ہوتی ہے اس کے اصل ثبوت میں یعنی اس کے وجود میں. فَهُوَ لَا يَتَنَجَّزُ، پس وہ منجز نہیں ہوتا بذال القطع اس قطع کے ذریعے سے. فَفِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدَّمِ لِلْقَطْعِ الْمَوْضُوعِ، پر جو ہم نے مثال دی ہے قطع موضوعی کی. لا يكون القطع بالخمریت منجزا للحرمہ، پس قطع کا خمریت کے بارے میں ہونا یہ منجز نہیں ہے حرمت کے لیے. بھائی ٹھیک ہے آپ کو یہ قطع حاصل ہے کہ یہ خمر ہے، یہ خمر حرام ہے، لیکن وہ خمر ہو بھی تو یعنی لا يكون القطع بالخمریہ، یعنی قطع بالخمریہ منجز نہیں ہے حرمت کے لیے صرف اور صرف یہ. کیوں؟ لأنه لا يكشف عنها، اس لیے کہ حرمت کو کشف کر رہی ہے. وإنما يولدها، بلکہ یہاں پر اس کو پیدا کر رہی ہے یہ حرمت کو. کیسے؟ کہ جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ مائع خمر ہے تو اب یہ علم ہونا، یہ قطع ہونا کہ یہ خمر ہے، اس بات کو وجود میں لا رہا ہے کہ یہ حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہاں جو حرمت پیدا ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ جو حرمت جو پیدا ہوگی یہاں جو حرمت پیدا ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمیں قطع ہو گئی کہ یہ خمر ہے، اس وجہ سے حرمت پیدا ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ لا ففی المثال المتقدم للقطع الموضوعی، گزری ہوئی مثال میں جو ہم نے قطع موضوعی کی مثال دی ہے وہ مثال لا يكون القطع، اس مثال میں قطع جو ہے بالخمریہ، قطع بالخمریہ یعنی خمریت کے بارے میں قطع ہونا منجز نہیں ہے حرمت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو حرمت کو کشف نہیں کر رہی ہے. وَإِنَّمَا يُوَلِّدُهَا، کشف نہیں کر رہی بلکہ اس کو پیدا کر رہی ہے حرمت کو. کہ یعنی یہ قطع جو ہے اب یہ یعنی یہ خمر ہے، اب خمر ہے تو خمر حرام ہے، اس کو پیدا کر رہی ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ فَلَا يَحْرَمُ الْخَمْرُ إِلَّا إِذَا قَطَعَ الْمُكَلَّفُ بِأَنَّهُ خمر حرام نہیں ہوگی مگر یہ کہ جب مکلف کو قطع حاصل ہو جائے کہ یہ خمر ہے. کب حرام ہوگی یہ خمر؟ جب اس کو قطع حاصل ہو جائے کہ یہ خمر ہے. تو جو قطع سے حاصل ہو رہی ہے خمر ہونے کے بارے میں، شراب ہونے کے بارے میں، یہ قطع اس کو کشف نہیں کر رہی ہے حرمت کو بلکہ اس کو حرمت کو پیدا کر رہی ہے. فَيُسَمَّى الْقَطْعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالْقَطْعِ الْمَوْضُوعِ، اور ایسی حالت میں قطع کو قطع موضوعی کہتے ہیں. کیوں؟ لأنه دخیل فی وجود الحرمہ، اس لیے کہ وہ داخل ہے حرمت کے وجود میں. وثبوتها للخمر، اور اس کا ثابت ہونا کس کا؟ حرمت کا. للخمر، خمر کے لیے. وثبوتها، اور ثبوت الحرمہ للخمر. صحیح ہے. فهو بمثابة الموضوع للحرمہ. آئی سمجھ میں بات؟ آئی ہوں بات سمجھ میں آئی؟ جو موضوعی ہے قطع موضوعی یہ کاشف نہیں ہے اس کے لیے حرمت کے لیے بلکہ حرمت کو یہ پیدا کر رہی ہے کہ جب قطع ہو جائے کہ یہ خمر ہے، قطع ہو گئی تو اب اس قطع نے
کشف نہیں کیا اس کی حرمت کو بلکہ پیدا کیا ہے، یہ مقصد ہے۔ وَإِنَّمَا يُوَلِّدُهَا، بلکہ یہ حرمت یولد الحرمہ، یہاں پر یہ حرمت کو پیدا کر رہی ہے۔ بل الذی ينجز الحرمہ فی هذا المثال قد بحرمت مقتول خمریہ، بلکہ جو منجز ہے حرمت کے لیے یہاں اس مثال میں وہ کون سی قط ہے؟ بحرمت مقتول خمریہ، اس خمر کے بارے میں قط کی جو مقتول خمریہ ہے۔ ہاں سمجھ آ رہا ہے کیا کہا؟ وَهَكَذَا يُنَجِّزُ كُلُّ قَطْعٍ، کہہ رہے ہیں کہ بل الذی، بلکہ یہاں پر جو منجز ہے حرمت میں، جو حرمت کو منجز کرتی ہے اس مثال میں، فی هذا المثال، اس مثال میں، القطع، کون سی قط ہے وہ؟ بحرمت مقتول خمریہ، القطع اس قط کے، کس قط کے؟ کہ جو حرمت کے بارے میں ہو، کون سی حرمت کے بارے میں ہو؟ مقتول خمریہ، کہ جس خمر کے بارے میں قط ہے کہ یہ خمر ہے وہ حرام ہے، ٹھیک؟ جس خمر کے بارے میں قط ہے، جو خمر مقطوع ہے، اب یہ قط جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا حرام ہے؟ کیا ہے قط؟ کیا کے بارے میں قط ہے؟ حرمت خمریہ کے بارے میں، یعنی فی هذا المثال القطع، اس مثال میں جو قط ہے کس بارے میں؟ بحرمت مقتول خمریہ، اس چیز کے یعنی اس خمر کے بارے میں ہے، اس خمر کی حرمت کے بارے میں ہے جس کے بارے میں قط ہے کہ یہ خمر ہے۔ بل الذی ينجز الحرمہ فی هذا المثال، بلکہ جو حرمت کو منجز کرتا ہے اس مثال میں وہ قط ہے حرمت کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ القط بحرمت، قط اس حرمت کے بارے میں، کس حرمت کے بارے میں؟ بمقتول خمریہ، یعنی اس خمر کے بارے میں کہ جو مقتوع ہے، یعنی ایک ہے حرمت کے بارے میں قط، ایک ہے خمر کے بارے میں قط۔ ہاں تو یہاں پر حرمت جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ مقتول خمریہ کے بارے میں ہے۔ حرمت یہاں پر کس کے بارے میں ہے؟ آغا حسن مہدی، یہاں حرمت جو ہے قط جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے اس مثال میں؟ حرمت مقتول خمریہ کے بارے میں، جی بولیے کس کے بارے میں ہے قط؟ حرمت مقتول خمریہ۔ یہ تو دہرانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں قط جو ہے یہ قط ہے حرمت مقتول خمریہ کے بارے میں ہے، تو لہذا فرق ہو گیا، ایک ہے مثلا مقتول خمریہ کے بارے میں قط، ایک ہے خود خمر کے بارے میں قط مثلا۔ وَهَكَذَا يُنَجِّزُ كُلُّ قَطْعٍ مَا يَكُونُ كَاشِفًا عَنْهُ، اور اس طریقے سے منجز ہے ہر وہ قط کہ جو کشف کرے اس سے، یعنی جو کشف کرے، وہ طریقہ نہیں ہے، جو طریق ہو یعنی راستہ اس تک پہنچانے کا طریق ہو، منت تکالیف میں سے، یعنی تکلیف کو کشف کرے یا جو ہے وہ طریق ہو تکلیف تک پہنچنے کے لیے، دون ما یکون موضوعا و مولدا من الاحکام، سوائے اس کے کہ وہ موضوع ہو یا مولد ہو احکام کے لیے، یعنی موضوع مولد احکام کے لیے ہے تو پھر وہ منجز نہیں ہے، بلکہ جو کاشف ہے وہ منجز ہے۔ وقد يتفق ان يكون قط واحد طریقیا بالنسبة الى تکلیف موضوعیا بالنسبة الى تکلیف آخر، اور اس بات پر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، ممکن ہے ایسا ہونا، ایسا اتفاق ہو سکتا ہے ان يكون قط واحد کہ ایک ہی قط جو ہے وہ طریق ہو بالنسبة الى تکلیف، ایک تکلیف کی نسبت، و موضوعیا بالنسبة الى تکلیف آخر، اور وہی قط جو ہے وہ موضوع ہو دوسری تکلیف کے لیے نسبت، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قط جو ہے وہ طریقی ہو ایک تکلیف کے لیے اور موضوعی ہو دوسری تکلیف کے لیے، کما اذا قال المولا، جیسے کہ مولا کہے الخمر حرام، خمر حرام ہے، ثم قال، پھر وہ یہ کہے من قطع بحرمت الخمر فیحرم علیہ بیعہ، پھر وہ یہ کہے کہ جس کو قطع حاصل ہو جائے
حرمت خمر کے بارے میں، بس اس پر اس کا بیچنا حرام ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ طریق بھی ہو سکتا ہے اور موضوع بھی ہے. جی مثلا مولا یہ کہے من قطع، مولا کیا کہ اذا قال مولا کہے کہ الخمر حرام، شراب حرام ہے، ٹھیک ہے ایک چیز. دوسرا کیا، پھر مولا کہے من قطع، جس سے قطع حاصل ہو جائے بحرمت الخمر، حرمت خمر کے بارے میں، فیحرم علیہ بیعہ، تو اس کے اوپر اس کا بیچنا حرام ہے. خمر حرام، یہاں پر قطع بحرمت الخمر، فیحرم علیہ بیعہ. فإن القطع بحرمت الخمر، پس قطع ہونا حرمت خمر کے بارے میں، قطع طریقی، یہ قطع طریقی ہے. کیا ہے یہ قطع؟ یعنی قطع ہونا حرمت خمر کا، یہ قطع طریقی ہے. بالنسبت الی حرمت الخمر، بالنسبت الی حرمت الخمر، حرمت خمر کی نسبت قطع طریقی ہے. وقطع موضوعی بالنسبت الی حرمت بیع الخمر، اور یہی قطع موضوعی ہو جائے گی کہ جب ہم اسے نسبت دیں کیا، یعنی یہ حرمت بیع الخمر کی طرف. یعنی کیا کہا انہوں نے کہ قد یتفق، اور کبھی کبھی کیا اتفاق ہو سکتا ہے، ایسا ہو جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قطع طریقی بھی ہو ایک تکلیف کے لیے، اور دوسری تکلیف کے لیے کیا ہو، موضوعی ہو. جیسے مولا کے الخمر حرام، تو یہاں حرمت کے بارے میں قطع کا ہونا ہے، یہ کیا ہے، قطع طریقی ہے. اور قطع موضوعی کس اعتبار سے، مثلا جس قطع کے بارے میں، جس خمر کے بارے میں قطع ہو جائے تو اس کا بیچنا حرام ہے، تو یہاں پر یہ موضوعی ہو جائے گا. نکتفی بہذا المقدار، امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.